سرکاری ہسپتالوں میں ادویات فراہم کرنے والے ڈسٹریبیوٹرز کو ادائیگیوں میں تاخیر، ہسپتالوں میں ادویات کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سرکاری ہسپتالوں میں انسولین سمیت دیگر مفت ادویات کی قلت کی شکایت بڑھ رہی ہے۔ مریض پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے مہنگی دوائیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی قلت کی وجہ سامنے آ گئی۔ حکومت دوائیوں کے ڈسٹریبیوٹر کو بروقت ادائیگیاں نہیں کر رہی۔ حکومت کی جانب سے گزشتہ سال کے 3 ارب روپے سپلائرز کو نہ مل سکے۔ ڈسٹریبیوٹرز کو ادائیگیاں نہ ہونے سے دوائیوں کی خریداری شدید متاثر ہو گئی۔ سابق سینئر نائب صدر چیمبر اور ڈسٹریبیوٹر میاں تنویر احمد کہتے ہیں اب حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے۔ پچھلے سال میں بھی بجٹ میں کمی کی وجہ سے 100% جو اپنی پرچیزز ہے وہ نہیں کر سکے، یا ان کو وہ میڈیسنز 100% سپلائی نہیں ہو سکی کہ وینڈر پیمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو وہ سپلائیز 100% نہیں دے سکے۔ ڈسٹریبیوٹرز کا کہنا ہے کہ ادویات کے مختص فنڈز کو دیگر کاموں پہ استعمال کرنے کی بجائے بروقت ادائیگیاں کی جائیں تاکہ عوام کو ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ پنجاب بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹرز کی نجی کلینکس اور ہسپتالوں میں پریکٹس پر پابندی پر عمل نہ کروایا جا سکا۔ اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کی انتظامیہ انسٹیٹیوشن ایکٹ 2003 کے سیکشن 20 پر عمل درآمد کروانے میں ناکام۔ سرکاری ڈاکٹروں کے پرائیویٹ پریکٹس کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی اور سرکاری ملازم ڈاکٹروں نے صرف سرکاری ہسپتالوں میں پرائیویٹ پریکٹس کرنا تھی، جس کے لیے شام کا وقت مختص کیا گیا تھا اور سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کو باقاعدہ جگہ بھی دی گئی تھی، مگر پرائیویٹ ہسپتالوں میں ان کی پریکٹس بدستور جاری ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے اس صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے تمام سرکاری ہسپتالوں کے سربراہان کو ہدایت کی ہے کہ ڈاکٹرز کی نجی ہسپتالوں اور کلینکس میں پریکٹس پر پابندی یقینی بنائی جائے۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ چنیوٹ میں یوٹیلیٹی اسٹور انتظامیہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی۔ اس رپورٹ میں دیکھیے۔ چنیوٹ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی دستیابی چیلنج بن گئی۔ 1 ماہ سے آٹا اور چینی غائب، شہری اشیاء کی عدم دستیابی پر پریشان، بولے جب بھی آتے ہیں آٹا ملتا ہے نہ ہی چینی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر صرف صابن، شیمپو کے سوا کچھ میسر نہیں۔ جن اشیاء میں ریلیف ملنا چاہیے وہی یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب نہیں ہوتی۔ 2-3 کلومیٹر سفر سے آتا ہوں یہاں پہ، تو جب بھی آتا ہوں یہاں پر نہ چینی اویلیبل ہوتی ہے، نہ آٹا اویلیبل ہوتا ہے، نہ گھی اویلیبل ہوتا ہے۔ جو حکومت سبسڈی دے رہی ہے وہ چیزیں یہاں پہ ہوتی ہی نہیں ہیں۔ میں تقریباً ہر بار آیا ہوں، کئی بار بھی مجھے یہاں سے کوئی چیز نہیں ملی حکومت کی سبسڈی پر۔ شہری کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز پر صرف وہ اشیاء دستیاب ہیں جو اوپن مارکیٹ میں مناسب قیمت پر مل جاتی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف فراہم نہیں کر سکتی تو ان کو تالے لگا دے۔ انجمن آڑتی غلہ منڈی اتحاد گروپ کی پاکستان بھر کی غلہ منڈیوں کے ساتھ ہڑتال تیسرے روز بھی جاری۔ فیصل آباد میں انجمن آڑتیاں غلہ منڈی کی جانب سے ہڑتال تیسرے روز بھی جاری رہی۔ غلہ منڈی میں شٹر ڈاؤن رہے اور کوئی کاروبار نہیں ہوا۔ 3 روزہ ہڑتال 31 جولائی سے 2 اگست تک کی گئی۔ ہڑتال دالوں اور چاول پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کے خلاف کی گئی۔ 3 روزہ ہڑتال سے دالوں، چاول، گھی، چینی کی اشیاء کی شارٹیج کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ غلہ منڈی تاجران کا کہنا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس سے دالیں اور چاول مزید مہنگے ہو جائیں گے۔ غلہ منڈی اتحاد گروپ کا کہنا ہے کہ 3 روزہ ہڑتال کے بعد بھی مطالبات منظور نہ ہونے پر 6 اگست کو اگلا لائحہ عمل دیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ بجلی، گیس اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، مگر جو چیز نہیں بڑھی وہ ہے مزدور کی اجرت۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بجلی، گیس اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے اور ہر چیز کے نرخ آسمان پر پہنچ گئے ہیں، مگر مزدور آج بھی 3 سال پہلے کی تنخواہ لے رہے ہیں۔ یہ پیٹرولیم مصنوعات کی چیزیں جو ہیں تقریباً کل سے کچھ کم ہوئی ہیں، اس کے متوازن بجلی نے مہنگی کر دی ہے، LPG گیس مہنگی کر دی ہے، ہر چیز اوپر جا رہی ہے، اگر اوپر نہیں جا رہی تو وہ مزدور کی تنخواہ ہے۔ اس حکومت نے 37,000 کا اعلان کیا تھا کہ ہم مزدوروں کی تنخواہ جو ہے نا 37,000 کریں گے، لیکن کسی بھی ادارے نے 37,000 نہیں، 32,000 نہیں کی، 37,000 تو دور کی بات ہے۔ مزدور رہنما فرمان گجر کہتے ہیں کہ بجٹ میں حکومتی اعلان کے باوجود ٹیکسٹائل سٹی کے مزدور، ورکرز اور ملازم طبقہ تنخواہ بڑھنے کا منتظر ہے۔ بجلی اتنی مہنگی ہے کہ ہمارے ادارے بند ہونے کو پھر رہے ہیں۔ ہمارے مالکان افراد آئے دن ہمیں یہی ڈر رہتا ہے کہ آج بند ہو جائیں گے، کل بند ہو جائیں گے، کل کی دیہڑی لگے گی یا نہیں لگے گی، آج لگ گئی ہے کل کا پتہ نہیں لگے گی یا نہیں لگے گی۔ مزدور رہنما کہتے ہیں کہ بڑھتی مہنگائی کے پیش نظر کم از کم اجرت 37,000 روپے بھی کم ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ اس پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا۔ شیراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔
محکمہ صحت انتظامیہ کو آخرکار عوام پر رحم آ ہی گیا. تفصیلات کیا ہیں اس رپورٹ میں دیکھیے. فیصل آباد میں بنیادی مراکز صحت کی بحالی کی اسکیموں کے لیے 19 کروڑ 60 لاکھ روپے کے فنڈ منظور کر لیے گئے. جڑاوالا چک جمرہ میں BHUs کی بحالی کے لیے 18 کروڑ 93 لاکھ. تحصیل سنگری جڑاوالا میں BHU کی بحالی کے لیے 18 کروڑ 93 لاکھ روپے منظور کیے گئے. کنیوٹ میں بنیادی مراکز صحت کے لیے 20 کروڑ 78 لاکھ روپے. جنگ میں بنیادی مراکز صحت کے لیے 28 کروڑ 44 لاکھ اور ٹوبا ٹیکسی میں بنیادی مراکز صحت کی بحالی کی اسکیموں کے لیے 37 کروڑ 90 لاکھ کے فنڈ ملیں گے. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے فنڈز کی منظوری دے دی گئی. محکمہ بلڈنگ فیصل آباد اسکیموں پر کام شروع کرے گا. فیصل آباد میں مجموعی طور پر 30 BHU کی بحالی پر بلڈ کام سر انجام دیں گے. کیمرہ اشفاق بخاری کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد. محکمہ کسٹمز کا ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے ذریعے برآمدی شعبے کو بڑا ریلیف. اس رپورٹ میں دیکھیے. فیصل آباد میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے. مسافر گاڑیوں کے کرائے میں کمی کر دی گئی. لاہور کا کرایہ 500 روپے سے 480 روپے، شیخوپورہ کا کرایہ 300 سے 290، سرگودا 340 سے 330 روپے کر دیا گیا. لاہور کا کرایہ 110 روپے سے کم کر کے 100، بہاول نگر 780 سے 750، بکر 1000 روپے سے 960، لیا 850 سے 820، جھنگ 290 سے 280 روپے ہو گیا. پور بنگلہ کا نیا کرایہ 70 روپے، بھوانا 140، جھمرا 100، کانجن 280 اور جڑا والا کا کرایہ اب 90 روپے ہوگا. مسافروں کا کہنا ہے کہ کرایہ کم ہونا خوش آئند ہے. اعلیٰ حکام ان پر عمل درآمد بھی کروائیں. میں لاہور کے لیے جا رہا تھا کہ پہلے ہم 500 روپیہ کرایہ دیتے تھے، اب کرایہ 480 روپے ہو گیا. اور اب ہم گورنمنٹ سے یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ اور کم ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی کم ہوتا رہا تو ہمارے مسافروں کا بوجھ بہت کم ہو جائے گا. جی میں سنگلا ہل سے آتا ہوں، ادھر پاس میرا کالج ہے، تو 150 روپیہ میں دیتا ہوں، پہلے 250 روپیہ کرایہ تھا. ٹوبا ٹیکسی کا کرایہ 290 سے کم کر کے 280، سیالکوٹ 860 سے 830، جھنگوالا 610 سے 580، اوکاڑا کا کرایہ 340 سے 330 روپے کر دیا گیا. نیا لاہور کا کرایہ 10 روپے، چورکوٹ کا 20، پیر محل کا 20، کوٹ عبدالحکیم کا 20، سمندری 10، کمالیہ 20 اور گوجرا کا کرایہ 10 روپے کم کر دیا گیا ہے. کیمرہ مین رامش رؤف کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد. جڑاوالا ادبی بیٹھک اور تفریح گاہ سمجھے جانے والا سول کلب انتظامیہ کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا. ماضی کی خوبصورت ترین سمجھی جانے والی سول کلب جڑاوالا کی بلڈنگ ویرانی کا شکار. سول کلب کو پڑھے لکھے طبقے کی بیٹھک سمجھا جاتا تھا اور ہر شخص ممبرشپ لینے کا خواہاں تھا. سول کلب میں مختلف قسم کے کھیل بھی ہوتے تھے، لیکن اب خستہ حال بلڈنگ انتظامیہ کا منہ چڑھا رہی ہے. سول کلب کے ممبرز کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے سول کلب 2016 کے بعد بالکل غیر فعال ہو چکا ہے. کلب کا سارا سامان تحصیل سپورٹس آفیسر کے پاس ہے. کسی ذمہ دار افسر نے سول کلب کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش تک نہیں کی. 2016 میں ڈیمیج اس وقت ہوا جب یہ ہمارے سپورٹس آفیسر ان کے ہینڈ اوور کیا گیا، ان کو ایک باقاعدہ طور پر لسٹ بنا کر دی گئی. اس کے بعد انہوں نے اس کو پراپر کیئر نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارا یہ ادارہ اب بالکل کلیپس کے قریب ہے. یہ سول کلب جو جڑاوالا تھا، یہ جڑاوالا کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے جو کہ 2016 کے بعد کلیپس ہو گیا ہے. شہریوں نے کمشنر فیصل آباد اور DC فیصل آباد سے سول کلب جڑاوالا کی دوبارہ بحالی کا مطالبہ کیا ہے. احمد ارسلان، سٹی 41 جڑاوالا. اسمگلر مافیا ہو جائے ہوشیار، کسٹمز انٹیلیجنس نے شکنجہ تیار کر لیا. کسٹمز اینٹی اسمگلنگ کی مافیا کے خلاف کارروائیوں میں تیزی. کلیکٹر مہرین نسیم کے احکامات پر DC محمد زہیب کی سربراہی میں ٹیم کی جھنگ روڈ پر بڑی کارروائی. نان کسٹم پیڈ خشک دودھ سے بھرا کنٹینر پکڑ لیا، جس میں 2 کروڑ روپے مالیت سے زائد کا خشک دودھ ایران سے اسمگل کر کے فیصل آباد لایا گیا. کسٹمز حکام کے مطابق پکڑے جانے والے خشک دودھ پر 1.5 کروڑ روپے سے زائد ڈیوٹی کی چوری کی گئی. برآمد خشک دودھ اور کنٹینر تحویل میں لے کر ٹرائی پورٹ منتقل کر دیا گیا. کسٹمز اینٹی اسمگلنگ کی بہترین کارروائیوں پر سماجی حلقوں نے ادارے کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے. کیمرامین قمر بوٹا کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی لیبر ایکٹ کے خلاف ورزیاں نہ روک سکا. اس رپورٹ میں دیکھیے. لیبر اور فلاحی ادارہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی کم عمر بچوں سے محنت اور مشقت کروانے والے افراد کو لگام نہ ڈال سکا. صنعتی شہر کی اہم شاہراہوں کی دکانوں اور ورک شاپس پر کم عمر بچے کام کرتے نظر آئے. شہریوں کا کہنا ہے کہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں سے مشقت کروانے کی روک تھام کرنے والا کوئی نہیں. لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے کو نکیل ڈالنے کی بجائے چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی فیول اور خرچے بچانے کے چکر میں پڑ گیا اور اس کے آپریشن نہ ہونے کے برابر رہ گئے. کیمرہ مین سلیم راجپوت کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد.
ایک طرف شجرکاری سیزن اور دوسری جانب سرسبز لہلہاتے پودوں کی بے درک کٹائی، معاملہ کیا ہے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ ایک طرف فیصل آباد کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے مونسون میں شجرکاری کے دعوے کیے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب شہر کے سب سے اہم شاہراہ پر لگے پودے ڈیسلٹنگ کے نام پر کاٹ دیے گئے۔ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے بجائے شیخوپورہ روڈ سمارٹ ڈرین کے اطراف لگے پودے واسا کی جانب سے اکھاڑ دیے گئے۔ شہریوں نے اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ بالکل غلط کام کر رہے ہیں کہ پودے لگے ہوئے ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہیں، وہ کاٹ کے اس کے اندر پھینک رہے ہیں، اور کل کو ندر نالا پھر بند ہوگا تو پھر یہ نااہلی ان کی کہ اس کو کیوں کاٹ رہے ہیں۔ سر گرینری ہونی چاہیے روڈ کے اوپر۔ واسا حکام کا کہنا ہے کہ سمارٹ ڈرین کے اطراف سے پودوں کی کٹائی مینول ڈیسلٹنگ کے لیے کی گئی، دوسری جانب پودوں کی کٹائی کے بعد گرین ویسٹ بھی سمارٹ ڈرین میں ڈال دی گئی۔ سڑک کنارے باقی رہ جانے والی گرین ویسٹ ٹریفک کی روانی کو متاثر کرنے لگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو لگانا چاہیے، کاٹنا نہیں چاہیے۔ اگر کاٹتے ہو اس کو تو پھر اس کو اکٹھا کر کے باہر پھینکنا چاہیے تاکہ یہ جو نالا ہے یہ بند نہ ہو سکے۔ یہ لگانے چاہیے، ہر شہری کو چاہیے کہ لگانے زیادہ سے زیادہ لگائے پودے، تو جو یہ کاٹتے ہیں ان کو چاہیے کہ کاٹنے نہیں چاہیے، جتنے زیادہ پودے لگے اتنا ماحول اچھا ہوگا۔ شیخوپورہ روڈ سے ملحقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ شجرکاری کے موسم میں قدآور پودوں کی کٹائی پی ایچ اے حکام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹوبر ٹیکسنگ میں قانون کی پاسداری نہ کرنے والے شہریوں کو صرف ایک ماہ میں 85 لاکھ روپے کی خطی رقم ٹریفک پولیس کے حوالے کرنا پڑی، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ٹوبر ٹیکسنگ میں ٹریفک پولیس نے ماہ جولائی کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ قانون شکنوں کو 85 لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے، 11 افراد کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ سب سے زیادہ 3800 افراد بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے پر پولیس کے شکنجے میں آئے۔ ڈی ایس پی ٹریفک آصف رحیم بٹ کا کہنا ہے کہ اوور لوڈنگ پر 3250 افراد، بغیر ہیلمٹ کے 1400 سے زائد افراد کو جرمانے کیے گئے۔ ہمارا جو جرمانہ ہے وہ پچھلے سال سے تقریباً 25 لاکھ روپے زیادہ ہے، 85 لاکھ جرمانہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ روٹ پرمٹ کی ہیلمٹ کی کارروائی کے قریب ہم نے 1400 کے قریب ہیلمٹ کے چلان ایک ماہ میں کیے ہیں۔ روٹ پرمٹ بھی ہمارے گاڑی 85 روٹ پرمٹ ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس جو غفلت لاپرواہی سے کی ہے، ڈرائیونگ لائسنس معطل کی ہے، فٹنس گاڑیوں کی ہے وہ بھی ہم نے معطل کی ہے۔ تیز رفتاری کے خلاف بہت ہر ہیڈ پہ کی ہے ہم نے، کم عمر ڈرائیور ہیلمٹ بغیر لائسنس، اس میں ہمارے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بریف بھی کرتے ہیں۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق جرمانے کا مقصد محض پیسوں کی وصولی نہیں، شہریوں کو تادیبی انتباہ کیا جاتا ہے کہ وہ قانون پر عمل کو اپنا شعار بنائیں۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبر ٹیکسنگ۔ جنگ کے باسیوں کے لیے بھی اچھی خبر آ گئی، خبر کیا ہے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ میں پہلے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے منصوبے کا ورک آرڈر جاری کر دیا گیا۔ ورلڈ بینک کے 78 کروڑ روپے کے فنڈ سے لگ بھگ 8 کیوسک کے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ پنجاب سٹیز پروگرام سید زاہد عزیز نے منصوبے کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ جہاں پہ ڈسپوزل اسٹیشن بننا ہے وہ شوگر مل کے ساتھ متصل سرکاری جگہ ہے جس کے ساتھ کوئی آبادی بھی نہیں ہے، اور وہ جگہ کاشت کے لیے بھی استعمال نہیں ہو رہی تھی، وہاں ڈسپوزل اسٹیشن بننا ہے، اور جہاں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بننا ہے وہاں پہ بالکل وہ جگہ بیرن تھی اور کاشتکاری بھی نہیں ہو رہی تھی، اور قریبی کوئی آبادی کو بھی کوئی پولوشن کا خدشہ نہیں ہے، تو تمام جگہوں کا انتخاب کیا گیا۔ اور پنجاب میں جو پنجاب سٹیز پروگرام ہے 16 شہروں پہ یہ کام ہو رہا ہے، تو جھنگ اس میں سر فہرست آ گیا ہے، کیونکہ اس میں واحد شہر ہے جہاں پہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سب سے پہلے لگے گا۔ سیوریج کا گندا پانی صاف کر کے محکمہ انہار کے سپرد کیا جائے گا۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے گوجرا ٹوبا بائی پاس پر 97 ایکڑ اراضی مختص کی گئی ہے۔ منصوبہ آئندہ 15 سال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ شہریوں نے منصوبے کو خوش آئند قرار دیا۔ گندے پانی کو صاف کرنے کا جو منصوبہ جو ایک پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے، اس سے ایک تو پانی کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے صاف کیا جا سکے گا جو کہ کاشتکاروں کو مہیا کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس سے گندگی بہت زیادہ حد تک ختم ہوگی اور اس سے ہمارے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ ایک اچھا امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ اس لیے ویسٹ واٹر پلانٹ جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے جھنگ میں، یہ بہت اچھا اسٹیپ اٹھایا ہے گورنمنٹ نے ہماری، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو کسانوں کو صاف پانی ملے گا، اس سے فصل بھی اچھی ہوگی۔ آئندہ 10 سال میں منصوبے کی صلاحیت 8 کیوسک سے بڑھا کر 12 کیوسک کی جائے گی۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ چنیوٹ میں کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے اقدامات جاری، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او عبداللہ احمد اور دیگر پولیس افسران نے نماز جمعہ کے بعد جامعہ مسجد فیضان مدینہ میں لگائی گئی کھلی کچہری میں شہریوں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ شہریوں کو عوام دوست پولیس خدمات، بہتر پبلک سروس ڈیلیوری کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ مسجد میں کھلی کچہری لگانے کا مقصد شہریوں کے مسائل فوری حل کرنا ہے۔ یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے جو پولیس والے ہیں ان کی شہادتوں کی ان کے ورثاء کے لیے دعا بھی کیا کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور اگر کہیں پولیس سے کہیں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک تو اس کی اطلاع دیں،
اور اس میں کوشش کریں کہ ہم مل کر اصلاح کریں، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، آپ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو کہیں کوئی کوتاہی ہمارے کسی متحد سے ہو جاتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سزا ملے، یا ایٹ لیسٹ جو کسی کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے تو اس کے ساتھ انصاف ہو۔ عبداللہ احمد کا کہنا تھا کہ شہری معاشرتی اور اخلاقی برائیوں اور جرائم پیشہ عناصر سے متعلق بلا خوف و خطر پولیس کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 نیوز۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے فرسٹ ایئر میں داخلوں کا شیڈیول جاری کر دیا، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ فیصل آباد تعلیمی بورڈ نے 11ویں جماعت کے طلبہ کی رجسٹریشن شروع کر دی۔ امیدوار 20 ستمبر تک آن لائن رجسٹریشن کرا سکیں گے۔ رجسٹرڈ امیدوار 2025 میں 11ویں جماعت کا امتحان دے سکیں گے۔ رجسٹریشن کرانے والے امیدوار 2026 میں انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا امتحان دیں گے۔ تمام تعلیمی ادارے 20 ستمبر تک اپنے طلبہ کے داخلے بھجوانے کے پابند ہیں۔ تاخیر کی صورت میں تعلیمی اداروں کو 600 روپے فی طالب علم جرمانہ جمع کرانا ہوگا۔ تعلیمی بورڈ 10 اکتوبر کے بعد کسی بھی طالب علم کی فرسٹ ایئر میں رجسٹریشن نہیں کرے گا۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں اگست کا مہینہ شروع ہوتے جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ 14 اگست قریب آتے ہی فیصل آباد میں گلیاں، محلے، عمارتیں سبز ہلالی پرچم اور جھنڈوں سے سجانے کے لیے تیاری شروع ہو گئی۔ بچے بڑے سبھی آزادی کے دن کے حوالے سے تیاریوں میں مصروف۔ گھنٹہ گھر امیرپور بازار میں جشن آزادی کے حوالے سے اسٹال سج گئے اور خریداری عروج پر ہے۔ بچے کہتے ہیں جشن آزادی بھرپور طریقے سے منائیں گے، بیجز، ٹوپیاں، سبز ہلالی پرچم خریدیں گے، گھروں میں بھی سجائیں گے۔ ننھی بچیاں کہتی ہیں سبز اور سفید رنگ کے کپڑے بھی خریدے ہیں۔ میں گھر سے 14 اگست کی تیاری کرنے آیا ہوں، جھنڈے باجے وغیرہ لے رہے ہیں ہم، بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں۔ ہم نے گھر بھی سجایا، گلی بھی سجانی، ہم نے کپڑے بھی نئے لیے ہیں، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہم نے بیجز بھی لیے ہیں، ہم نے جھنڈیاں بھی لی ہیں، ہم اپنے گھر کو بھی سجائیں گے اور گلی کو بھی۔ ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے چیزیں خرید رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ ابھی سے خریداروں نے پرچم، جھنڈیاں، سبز و سفید ملبوسات خریدنا شروع کر دی ہیں۔ کیمرامین سلیم راجپوت کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ پاکستان میں ماہ اگست شروع ہوتے ہی دل میں جوش پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ جشن آزادی کی آمد جنگ میں شاہراہوں پر اسٹال سج گئے۔ پاکستانی پرچم اور جھنڈیوں کی فروخت عروج پر۔ جشن آزادی کے حوالے سے بیجز، ننھی بچیوں کی چوڑیاں اور دیگر آرائشی اشیاء بھی توجہ کا محور بنی ہوئی ہیں۔ اسٹال پر سبز ہلالی پرچم کے علاوہ چاند تاروں سے مزین کپڑے بھی سجائے گئے ہیں۔ ننھے بچوں کی جانب سے اشیاء کی خریداری کے علاوہ گھروں اور گلیوں کو سجانے کے عزم کا بھی اظہار۔ جھنڈیاں خریدنے آئے ہیں اور جھنڈے بھی خریدنے آئے ہیں، جشن آزادی منانے آئے ہیں۔ پاکستان آزاد ہوا ہے، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ جھنڈے لگائیں گے، جھڑیاں لگائیں گے، پھول گھر کو سجائیں گے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سٹالز لگتے ہی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہری جشن آزادی کے حوالے سے بھرپور خریداری کر رہے ہیں، جبکہ ننھے بچوں کے ساتھ والدین بھی خوب پرجوش ہیں۔ بچے ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں، آجے وغیرہ ہیں، یہ تیتلی ہے، کپڑے ہیں، تو یہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو صرف سجانے کے لیے، جھنڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں جو گھروں میں لگاتے ہیں، سکولوں میں بچے لگاتے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ وہ جشن آزادی ہر سال کی طرح بھرپور جوش و جذبے سے منائیں گے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ جشن آزادی کی آمد ٹوبہ شنیوٹ کمالیہ میں تیاریاں زور پکڑنے لگی، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اکتوبر 1 میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر۔ مختلف مقامات پر سبز پرچم اور جھنڈیوں کے سٹالز لگ گئے۔ بچے ہوں یا بڑے، سبھی جشن آزادی کے لیے خریداری میں مصروف عمل ہیں۔ شنیوٹ میں بھی جشن آزادی منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ شہر میں جگہ جگہ سبز ہلالی پرچموں کی بہار، قومی پرچموں کے ڈیزائن والے لباس، کیپس، بیجز سمیت دیگر اشیاء کی فروخت میں اضافہ۔ بچے کہتے ہیں جشن آزادی کے لیے سامان خرید رہے ہیں۔ کمالیہ میں بھی یوم آزادی ملی جوش و خروش سے منانے کی تیاریوں کا آغاز۔ بچے بڑے سبھی آزادی کے دن کے حوالے سے پرجوش۔ بازاروں، چوک چوراہوں میں گہما گہمی۔ فیصل آباد میں معروف اداکار اور کامیڈین سردار کمال کی رسم خل ادا کر دی گئی۔ کے سال ثواب کے لیے آبائی علاقے شریف پورہ کی جامعہ مسجد موتی میں قرآن خوانی اور دعا کرائی گئی، جس میں ٹیلی ویژن اور تھیٹر کی دنیا کے نامور فنکار سمیت ان کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد نے شرکت۔ سردار کمال نے اپنی زندگی میں اپنے مداحوں کو اپنی اداکاری کے ذریعے بہت ہنسایا، لیکن جاتے جاتے ہر ایک کو غمگین کر گئے۔ کیمرہ مین ملک عرفان کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔